بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وزیر اعظم کا گھر، سرکاری رہائش گاہ، لیکن پاکستان نہیں، بنگلہ دیش کے عوام بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اندر چلے گئے، توڑ پھوڑ کی، صوفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ مناظر اس وقت پوری دنیا میں دکھائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ان مناظر پر کیوں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے حالات سے، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے شہباز شریف سبق سیکھیں؟ شہباز شریف خوفزدہ ہیں یہ مناظر دیکھ کر کہ وہاں پر پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ کیوں گھس گئے، یہ سب کیا ہو گیا، جبکہ بنگلہ دیش کے حالات تو بتائے جا رہے تھے کہ بہت بہتر ہیں پاکستان سے۔ وہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہاں جو لوگ نکلے، جس طرح سے احتجاج شروع ہوا، طلبہ کا احتجاج، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں پھیل گیا، حتیٰ کہ شیخ حسینہ واجد کو بھاگنا پڑا۔ جی ہاں، بھاگنا پڑا، اور متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ بھارت چلی گئی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد مقبول وزیر اعظم کہی جاتی تھیں کہ اتنی دفعہ وزیر اعظم بن گئیں، اور اس کے بعد یہ صورتحال کہ اب ان کے والد کا مجسمہ اس کو توڑ دیا گیا جو بنگلہ دیش کے بانی کہے جاتے ہیں، شیخ مجیب، اور ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اب ملک چھوڑ کر چلی گئی، اس نے استعفیٰ دے دیا، جو ابھی کل تک کہہ رہی تھی کہ کچل دو۔ یہ سب دہشت گرد ہیں، یہ نوجوان دہشت گرد ہیں، ان کو کچل دو، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ یہ کہا جاتا تھا جی بنگلہ دیش کو آزاد کروایا پاکستان سے شیخ مجیب نے، اور ان کو بنگلہ دیش کا بانی کہا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے آج کہ کیا ہو رہا ہے اس کے مجسمے کے ساتھ۔ یہ سب حالات کیوں ہوئے؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شیخ حسینہ واجد نے بھی الیکشن سے پہلے مخالفین کے خلاف مقدمات بنوائے، جس طرح آپ نے پاکستان میں دیکھا تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ اسی طرح لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے بھی کاغذات نامزدگی چھینے گئے، بلکہ جملے جو شیئر ہو رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ جملے یہ کہے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ملک میں حالات تھے کہ مخالفین کو دبایا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، ان کو کچلا گیا، جماعتوں کو کچل دیا گیا، جو بھی مخالف تھی، وہاں بھی جماعت اسلامی تھی، ان کے رہنماؤں کو پھانسی تک چڑھایا گیا۔ سب وہی حالات تھے کہ جس طرح آپ نے پاکستان میں دیکھے۔ پھر انٹرنیٹ بند، کرفیو تک لگایا گیا، لوگوں کے گھروں میں جا کر لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جو بھی وہاں کے ممبر پارلیمنٹرین تھے یا بن سکتے تھے، الیکشن کی طرف آ رہے تھے۔ شیخ حسینہ واجد نے مخالفین کو چن چن کر گرفتار کروایا، ان کے ساتھ وہ سلوک کروایا جو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ الیکشن رگ کیے، جہاں جہاں اپنے لوگ لگوا سکتی تھی لگوائے، لیکن یہ حالات بنے کہ جناب فوج آ گئی۔ کیوں شیخ حسینہ واجد اتنی ان پاپولر ہو گئیں؟ جبکہ وہ دکھایا رگ تھے الیکشن، اس کے بعد جی حکومت میں آ گئی ہوں، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، وزیر اعظم وہ بن گئیں، وہ بھی وہاں فارم 47 کی وزیر اعظم تھیں، جس طرح یہاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد یہ حالات بنے کہ پھر آرمی چیف آئے بنگلہ دیش کے، انہوں نے کہا کہ جی مخلوط حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں اور مطالبات پورے ہوں گے، یقین دلاتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف نے یہ گفتگو کی۔ اب پاکستان میں تو بنگلہ دیش ماڈل کی بات ہو رہی تھی، آپ یقین جانیے یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ الیکشنز کے آگے پیچھے کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف ان کو فل سپورٹ کریں گے، خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات ہے وہاں پر پرویز خٹک ہوں گے اور وہ چیزوں کو چلا لیں گے، لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے بڑے بڑے تجزیہ کاری بات کر رہے تھے۔ اور بنگلہ دیش ماڈل، یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل ہوگا، بنگلہ دیش کی طرز پر ایک مستحکم، ایک طاقتور حکومت ہوگی، یعنی طاقتور، جس طرح شیخ حسینہ واجد، کوئی مخالف کچھ نہیں، کچل دو، یہ سارا پلان تھا، اور اس پلان کی طرف آگے بڑھا جا رہا تھا۔ مگر ایک فرق ضرور ہے، آپ کہیں گے کہ پاکستان میں ایسے حالات کیوں نہیں ہو گئے؟ ایک فرق اور کچھ نہیں، وہی سب کچھ دیکھا، وہی ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا ہے، سب کچھ وہ دیکھا ہے۔ ایک فرق یہ تھا کہ وہاں عوام نکل آئے، اور وہ آپ اس کو ایک موب کہہ لیں، جتھا کہہ لیں، جو بھی کہیں، 300 لوگ جاں بحق ہو گئے، 300 لوگ۔ لیکن وہ لیڈر کوئی نہیں تھا ان کا وہاں، جس طرح عمران خان جیل میں ہے، وہاں اس طرح سے کوئی لیڈرشپ نہیں تھی کہ جس لوگ دیکھ رہے ہیں اچھا جی رہا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہاں لوگوں کی امید ہی ختم ہو گئی تھی، تو کوئی لیڈر نہیں، کوئی ایک موب کسی کیفیت تھی، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا تھا ہی نہیں۔ اور انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کر دیا، اور مریم یہاں پر شیخ حسینہ کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ جی آپ کے پاس 45 منٹ ہیں، آپ استعفیٰ دے کر یہاں سے چلی جائیں، اور وہ پھر نکلنی۔ اور ہیلی کاپٹر کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، اور بریف کیس بھی ساتھ لے جا رہی ہیں۔ یہ تو ہمارے حکمرانوں کو اس لیے خوف آ رہا ہے، لوگ اس لیے اب میڈیا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس منظر سے ڈریں کہ اسی طرح آپ کو بھی پرائم منسٹر ہاؤس خالی نہ کرنا پڑ جائے۔ لوگ اس وقت تنگ ہیں، اور ویسے کہا جاتا تھا کہ بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے جا رہا ہے، بڑا زبردست ہے، وہاں پر ہر طرح سے بہتری ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ہیلی کاپٹر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بیٹھ کر شیخ حسینہ واجد صاحبہ یہاں سے بریف کیس بھی لے گئی ہیں، سوٹ کیس لے گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے چلی گئیں۔
تو یہاں پر پاکستان میں بھی کہیں ایسے مناظر نہ ہوں، یہ خوف دلایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس دن کے بارے میں سوچیں کہ یہ حالات آپ نے پیدا کر دیے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے. یہ باتیں اب کی جا رہی ہیں. اچھا، جو ہمارا الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ذرا اور طرز سے اس کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب تھے، وہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تھا وہ تھا، وہ بھارت کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تعلقات بنائے، اور شیخ حسینہ واجد نے بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، لیکن وہ تعلقات ان کے کام نہیں آ سکے. ان کو جو وینٹیلیٹر تھا بھارت کا وہ کام نہیں آ سکا، اور بڑی بھرپور ان کے ساتھ معاملہ تھی وہ کام نہیں آ سکی. اب متضاد اطلاعات ہیں کہ وہ بھارت گئی ہیں، کہاں گئی ہیں، لیکن ان کو جانا پڑا ہے. ہمارے حکمران کو یہ سہولت ہے کہ یہاں سے برطانیہ جاتے ہیں، ان کو بھارت جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حکمران برطانیہ کا رخ کرتے ہیں. اب عمران خان کو بھی یہی آفر ہو رہی تھی کہ وہاں اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں، لیکن وہ نہیں گئے. اور اس کے بعد یہ حالات آپ نے دیکھے کہ عمران خان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، وہی توڑ پھوڑ، انٹرنیٹ بند، دفعہ 144، وہاں کرفیو لگاتے رہے ہیں، دفعہ 144 لگا دو، کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں کرنے دینا. تو پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگ پھر خود سے نکل آتے ہیں، پھر وہاں لیڈرشپ کوئی نہیں ہوتی. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو دبا دیا، بالکل سائڈ پہ کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا، تو یہ احساس کہ ہاں اب ہم اکیلے ہیں، حالات بڑے کنٹرول کر لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے ریگڈ الیکشن کروا لیے ہیں، آ کے حکومت ایک بیٹھ گئی اور معاملات چل جائیں گے. نہیں چلتے ایسے معاملات. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کی اکانومی پاکستان سے بہت بہتر تھی، مثالیں دی جاتی تھیں. اس لیے تو کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش ماڈل، ایک مستحکم حکومت، شیخ حسینہ واجد 4 دفعہ وزیر اعظم، یہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے بھی وہی فورسز تھیں، صرف 3.5 سال کا بیچ میں فرق آیا، عمران خان کا دور آیا. اس سے پہلے وہی نون لیگ پیپلز پارٹی وہی چل رہی تھی. اب پچھلے 2.25 سال سے پھر وہی سیٹ اپ ہے. ابھی تو وزارتیں بھی جو نگران میں تھے وہ بھی وزیر دوبارہ واپس آ رہے ہیں، وہی مشیر دوبارہ واپس آ رہے ہیں، وہی سیٹ اپ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو پھر بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تو بنگلہ دیش کو بہت آئیڈیلائز کر رہے تھے، بہت کہ جی وہ بڑا زبردست ماڈل ہے، اس طرح کا ہم نے جانا ہے. تو آج وہاں پر کیا ہو گیا؟ آپ اس کو آئیڈیلائز کرنا چاہتے ہیں، ان حالات کو جو آج آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں لوگ اس طرح، یہ نوجوان ہیں، اور یہ پولیس آفیسر نے بھی کہا جی ہم حسینہ واجد کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اداروں میں بھی ڈیوائڈ نظر آئی کہ وہاں پر بھی فوج کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم نے قوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور پھر حالات کنٹرول ہو سکیں گے. ورنہ جتنا بھی کریک ڈاؤن کر لیں تو 300 لوگ، آپ سوچیے 300 لوگ جاں بحق ہو گئے، کتنے لوگ گرفتار کیے گئے، کیا کچھ ہوا. عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا. لیکن پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ حکومت عدالت کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف جا رہی ہے، وہاں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے ایف آئی اے اور ایف بی آر آپس میں ٹکراؤ میں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں. یہاں حالات دیکھیں، ادارے ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک ٹکراؤ سی کی کیفیت ہے. عوام نے جس کو مینڈیٹ کیا اس کو آپ نہیں آنے دے رہے، بجلی کے بل لوگ نہیں دے پا رہے، مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہے، معیشت کا بہت برا حال ہے بنگلہ دیش نسبت. تو وہاں یہ حالات ہو گئے ہیں، لوگ نکل آئے ہیں. تو اس سے اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی خوفزدہ ہیں اور لوگ ان کو خوف دلا بھی رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے، کس طرح. اب آپ سمجھتے ہیں کہ فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے مریم نواز صاحبہ کا اقتدار چلے گا، شہباز شریف کا اقتدار چلے گا. یہ اسی طرح سے ہاؤسز میں بیٹھے رہیں گے، بڑے بڑے گھروں میں، اور ان کے بل اور یہ پارلیمنٹ، یہ اشرافیہ. یہاں لوگ اشرافیہ کے خلاف کھڑے ہوئے کہ جی یہ کوٹا سسٹم کیا ہے، کہ سرکاری ملازمت تو 30% کوٹا ڈائریکٹ، اور دیگر کوٹا سسٹم بھی ہے کہ جو لوگ 1971 کی جنگ لڑے، جنہوں نے کہا کہ جی بنگلہ دیش ہم نے آزاد کروایا ہے، وہ جو لوگ تھے تو ان کو ہم نے، ان کی اولادوں کو کوٹا دینا. تو اشرافیہ بن گئی. یہاں بھی پارلیمنٹ میں اشرافیہ، یہاں شوگر مل میں اشرافیہ، آئی پی پی میں اشرافیہ، آپ دیکھ لیجئے افسران میں اشرافیہ، جن کو مفت پیٹرول، بجلی سب کچھ دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے افسران وہ اشرافیہ ہیں، فلاور ملز اشرافیہ ہیں. تو یہاں بھی اشرافیہ ایک ہے. تو کوئی ایک ہلکی سی چنگاری جو ہے بھڑک سکتی ہے، اور یہی احساس دلانے کی حکومت کو کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی اس سے سبق لے تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی بات چیت کا عمل بیہائنڈ دا سین کچھ نظر تو آ رہا ہے. اور چونکہ لوگ نکلے، اور ورنہ انقلاب پھر دیکھیے نا کہ یہ انقلاب کسی کیفیت آپ نے وہاں دیکھی تو پھر یہ خون خرابہ ہوتا ہے. تو لوگوں نے تو اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ لوگوں میں امید ہوئی ہاں ہم نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور تحریک انصاف کو کسی جگہ مل گئی. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ مخصوص نشستیں ان کی ہیں. لیکن اگر یہ بھی تھوڑا سا نہ رستہ ملتا، اور بالکل ہی آپ کہتے ہیں جی ملیا میٹ، ویسے کسر تو کوئی نہیں رہ گئی، تو پھر آپ سوچئے کہ جس طرح تھا تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، تو پھر اور حالات جو ہے مزید خراب ہوتے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہوتا ہے نا پریشر کوکر میں سے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ایک اسٹیم نکل جاتی ہے، تو وہ کہیں 8 فروری کی وجہ سے لوگوں نے کہا اچھا خیبر پختونخوا گورنمنٹ بن گئی ہے، لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہاں اگر آپ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے جائیے، پھر آپ اب خطرات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.